بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ چنانچہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب شریف۔ چنانچہ رجب کی 27ویں شب کو آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اور اسی معراج کی رات کو آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے حضور کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں اکثر لوگ رجب کی 27ویں شب کو خصوصیت کے ساتھ محفلیں کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اجتماعات بھی کرتے ہیں، اور پھر 27ویں کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے صحیح بخاری میں پڑھا، صحیح مسلم کو پڑھا، اور سیاستہ کی تمام کتابوں کو میں نے پڑھا ہے۔ کسی بھی کتاب میں یہ کوئی صحیح حدیث مجھے نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ 27ویں شب کو بیدار رہنا، جاگنا اور صبح کا روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ثابت ہے وہ ہے کہ عشاء کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر صبح کی نماز بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہے ان مولویوں کا جو اپنے پیٹ کی خاطر، پیسوں کی خاطر، چندے کی خاطر موضوع اور ضعیف حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں بس آج رات بیدار رہو، جاگتے رہو، محفل میں آ جاؤ، اور پھر صبح کو روزہ رکھ لو، تمہاری تو بخشش ہو گئی، تم جنتی ہو گئے۔ پھر ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ سارا سال نماز کے قریب بھی نہیں آتے، جمعہ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز تو بڑی دور کی بات ہے، جمعہ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھ لو، عمل چھوٹا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، اور دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں زیادہ پسند وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے با جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے تمام رات قیام کیا۔ حضرت ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا۔ بازار تشریف لے گئے، راستے میں سلیمان کا گھر تھا، ان کی ماں حضرت شفا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت سلیمان کی والدہ نے کہا کہ رات میں نماز پڑھتے رہے، پھر نیند آ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام کروں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کو ترجیح ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ساری رات کے قیام سے افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ ساری رات محفلوں میں، اجتماعات میں گزار دیتے ہیں، پھر صبح کی نماز نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے۔ عوام کے ذہن کو خراب کیا ہے ان مولویوں نے، ان پیروں نے جو چندے کی خاطر اور جو اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے ویلوں کی خاطر لوگوں کو ضعیف اور موضوع حدیثیں بتا کر، سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب صحیح حدیثیں موجود ہیں تو پھر علماء کرام کو چاہیے کہ لوگوں کو صحیح حدیثیں بتائیں۔ جو سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے، ضعیف حدیث بیان کر دی، موضوع حدیث بیان کر دی، بس یہ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو آپ لوگ۔ اس لیے علماء کرام کو چاہیے، خدا کے لیے ڈرو اس دن سے جس دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو تم کیا منہ دکھاؤ گے کہ تم نے صحیح حدیثیں نہیں بتائی تھی، موضوع اور من گھڑت حدیثیں بتائی تھی لوگوں کو۔